اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. صورتیں بدلنے والی ہیں، بس 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات. اس چاند سے تعلق کرو جہاں اندھیرا نہیں ہوتا، اس سورج سے تعلق رکھو جو غروب نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کے چاند سورج ہیں. جس شخص کو حق تعالیٰ نے اپنی نسبت دے دی وہ خالق آفتاب سے وابستہ ہے. وہاں سورج غروب نہیں ہوتا، وہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ والے ہر وقت مست رہتے ہیں، اپنے اللہ کے قرب کی آفتاب سے ہر وقت روشن رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کرتے رہتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی زمین پیش کرے کاشت کے لیے. زمین بھی تو دیں، کاشت کرنے کے لیے زمین بھی تو دیں، یعنی نفس کو اصلاح کے لیے کسی کے حوالے کریں. تو نبیین کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے وہ ہوتے ہیں. اور شہداء کے معنی بھی سمجھ لیجئے. شہید وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر علیہ السلام کے احکامات پر ایسا یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے کر اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی دے گئے. احد کے دامن میں 70 صحابہ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے، اور ہر جنازے سے بزبان حال اس شعر کی آواز آ رہی تھی کہ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے. یہ صالحین کا طبقہ. اسی لیے آج شہادت کا راز بتاتا ہوں. اور یہ شہید ایک تو یہ شہید یہی ہوتا ہے جو میدان جہاد میں شہید ہو، اور اس کو اگر اس کا خون ویسا بہہ رہا ہے تو اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، اور اصلی شہید وہی ہوتا ہے. بعض مانوی شہید ہوتے ہیں، ایک جیسے کوئی مظلوم مر گیا، جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ چھینا جھپٹی میں کتنے لوگ مر چکے ہیں، اس کو بھی شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جو اپنے دفاع کرتے ہوئے اس کا انتقال ہوا، جس کا انتقال دفاع کرتے ہوئے ہوا. اگر دونوں مارنے کے دونوں اگر اس چکر میں ہیں کہ وہ اگر میں اس کو ماروں وہ مجھے مارے تو دونوں جہنم میں جائیں گے. اگر اس طرح لڑائی کرنے کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہتھیار لے کے، اور دونوں میں سے جو مرے گا دونوں جہنم میں جائیں گے. لیکن چھینا جھپٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی پر تو بیچارہ وہ مظلوم ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو قاری صاحب کہاں رہتے ہیں، کون سے وہ دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہٹا کے رکھیں وہاں سے. ایک مظلوم ہوتا ہے دوسرا ظالم ہوتا ہے، تو اگر ظالم مظلوم کو مارے گا تو وہ اس کو شہادت کی موت کہیں گے. اور اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے ایسے موقع پہ، اسی لیے کہ جان ہے تو جہان ہے پیارے. اگر خدا نخواستہ کہتے ہیں کہ اگر مال اور جان کا مسئلہ ہے تو مال دے دو جان بچا لو، مال دے دو جان بچا لو. اگر ویسی قوت نہیں، ٹھیک ہے، اگر ہتھیار ہے تب تو معاملہ الگ. عام طور پہ ہتھیار نہیں ہوتے پھر بھی لوگ الجھنے لگتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ وہ تو جانور کی طرح سنگ دل ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں جانور والا دل ہوتا ہے سینوں میں، لہذا وہ مار دیتے ہیں. تو اس وقت میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی مال دے کر جان بچا لے. اور جہاں پر جان اور ایمان کا مسئلہ ہے وہاں پر ایمان بچا لے جان دے کر، وہاں جان دے دے ایمان بچا لے. جہاں پہ مال اور جان کا تقابل ہو وہاں مال دے کر جان بچا لے، چاہے کتنی ہی مہنگی گاڑی ہے، کتنا ہی مہنگا موبائل ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جان ہے تو جہان ہے. ورنہ خدا نخواستہ 1 لاکھ 2 لاکھ یا 10-20 لاکھ بھی بعض دفعہ لگ جاتا ہے اور آدمی کی جان جو ہے واپس نہیں آتی، تو اس سے بہتر ہے. لیکن اگر وہ کسی بھی ایسی وجہ سے وہ مارا گیا تو اس کو شہید کہیں گے. اور بھی ایسے شہید ہوتے ہیں جو فلاں چیز جو پڑھ لے صبح، اس میں لکھا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ذیل میں جو 3 مرتبہ اس کو پڑھے اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کے آخر تک پڑھ لے، جو اس کو صبح سے پڑھے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے ہوئے دعائے مغفرت کرتے ہیں.
ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے جو کتابچہ تحریر فرمایا اس میں اس کو لکھا ہے، اور حضرت والا خود بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور مولانا عمر پالن پوری رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے تھے کہ مولانا عمر پالن پوری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے پہلے میں 70,000 فرشتوں کو دعائے مغفرت کی ڈیوٹی پر لگاتا ہوں پھر ناشتہ کرتا ہوں، یعنی اتنا یقین ہے کہ جب ہم نے پڑھ لیا تو 70,000 فرشتے دعائے مغفرت پہ لگ جاتے ہیں۔ اور اس کی دوسری فضیلت اسی میں لکھی ہے کہ اگر صبح سے شام تک میں موت آ گئی تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اس کو مانوی شہید کہتے ہیں، یہ ویسا نہیں ہے کہ اس کو مر گیا تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، یہ مانوی شہید کہلاتا ہے، لہذا اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ بعض کمزور روایات میں ہے کہ جس کا انتقال جمعے کو ہو وہ بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ روایت کمزور ہے لیکن فضیلت کے باب میں ایسی روایات کو لے لیا جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو لیا، پھر یہ سوال قائم کیا کہ ایسا کیسے ہوگا، کیونکہ یہ فرمایا کہ جو جمعے کو جس کا انتقال جمعے کو ہوتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، تو پھر ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ جمعے کو حساب نہ ہو اور ہفتے کو ہو جائے، لہذا ہفتے کو بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد محشر میں کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو آسانی فرمائیں گے تو امید ہے، یہ حدیث کا نہیں، خود اپنے لحاظ سے فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ محشر میں بھی اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے اور اس کو بلا حساب کتاب بخش دیا جائے۔ تو یہ شہیدوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہاں تک کہ جل کے مرنے والا بھی شہید ہے، کیونکہ کوئی بھی جل کے مرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح دب کے مرنے والا بھی شہید ہے۔ حدیث شریف اور فقہ میں اس کی بہت ساری شکلیں لکھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو مشہور ہے فلاں لیڈر کسی نے مار دیا یا مر گیا، شہید چوک بنا لیا، اکثر اس میں اختلاف ہوتا ہے یہ شہید ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ تو وہاں پتہ چلے گا کہ یہ رائے حق کے لیے چلتا تھا اور اس کی دشمنی زیادہ دشمنی سیاست اور سیٹ کے لیے ہوتی ہے، تو اکثر ایسوں پر شہید کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، اگرچہ مسلمان ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو شہید کہتے ہیں، لیکن یہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا کہ شہیدوں میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ معاملہ یا تو مظلوم ہے یا اللہ کے لیے لڑا اور سیاست یا تعصب کے لیے نہ لڑا۔ فرمایا جس نے تعصب پر جان دی وہ ہم میں سے نہیں، جو تعصب میں مرا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جو تعصب کے لیے مرے یا سیاست کے لیے، اس کا شہادت سے کیا تعلق ہے؟ لہذا یہ شہیدوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، سب سے اعلیٰ یہی ہے کہ میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ شہادت عطا فرمائے، جس کو نبی علیہ السلام نے بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا، لوددت، میں چاہتا ہوں کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر شہید کیا جائے، ثم احیا ثم، 3 مرتبہ فرمایا کہ مجھے میرا دل چاہتا ہے، لوددت، میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں۔ تو پتہ چلا یہ ذوق نبوت ہے یہ، اور اسی لیے کیونکہ آپ کو ایک یہودیہ عورت نے زہر دیا تھا، اس لیے آپ کو بھی شہادت کا حکم لگتا ہے، کیونکہ کافر کے ہی اس سے آپ کو پھر وہ مرض آخر میں عود کرایا تھا اور آپ کا وصال اسی سے ہوا، لہذا آپ کو بھی شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، ہمیں بھی مانگنا چاہیے، تو صحیح شہادت کو مانگنا چاہیے، لیکن شہادت کو ایسے پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے ایک زمانے میں یہ سب چل رہا تھا کہ گولیاں مار رہے تھے لوگ، خاص کر مولویوں کو، تو ہمارے حضرت والا اور بڑے علماء نے اس کو بیان فرمایا، ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں پہ خدشہ اور خطرہ ہو، بھئی کہیں بند جگہ پہ بیٹھیں، چائے پینے کے لیے ایسی جگہ بیٹھے، یہ کیونکہ طالب علم تو ویسے ہی جو ہے وہ دل والے ہوتے ہیں اور جیدار ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی گھوم رہے ہیں، تو وہ اسی طرح بعض جگہ ان کو موقع مل گیا، انہوں نے طالب علموں میں گولی چلا دی، تو اپنے آپ کو اس طرح اپنی جان کو پیش کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہو، چاہیے کہ جان کو بچایا جائے، جہاں تک ہو سکے جان کو بچایا جائے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ خطرہ اور اندیشہ ہو وہاں پہ نہ جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جان پہ بن آئے۔ تو جان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ جب کہیں پر طاعون پھیلا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر نہیں گئے، کہا ہمیں یہاں
نہیں جانا چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ کیا آپ بھی موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں، موت سے نہیں ڈرا۔ کیا آپ موت سے بھاگ رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں موت سے نہیں بھاگ رہا ہوں، تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، کیونکہ تقدیر مجھے یہاں سے لے کے جا رہی ہے، کیونکہ وہاں جانا، وہاں سے نکلنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پہ جانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو مرنے کے لیے جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہاں سے بھاگنا یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کے جراثیم لے کے آدمی بھاگتا ہے تو وہ دوسری جگہ وہ مرض پھیلتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کی، اپنی جان کو عرضہ کر کے پیش کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے جو بڑے علماء گارڈ وغیرہ رکھتے ہیں یہ بھی جائز ہے، بلکہ رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی ان پر ایسا حملہ کر کے امت کو محروم نہ کر دے، جیسا پچھلے بہت سارے ہمارے علماء ایسے شہید ہو گئے جو امت کی ضرورت تھے۔ لیکن اب یہ بات بھی ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے کہ حضرت مولانا یوسف الجھانی شہید رحم اللہ تعالیٰ کو لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ گارڈ رکھیں، یہ کریں وہ کریں۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک ایسی خاص لوگوں سے فرمایا، لوگ تو کہتے ہیں لیکن بھائی سونے اور ہیرے کی حفاظت جوہری کرتا ہے، وہ خود نہیں کرتا۔ ہیرا اپنی حفاظت کرتا ہے، سونا جوہری کرتا ہے، اس پہ گرل، موٹے موٹے گرل لگاتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے بچاتا ہے۔ یہ کام لوگوں کا ہے کہ ایسوں کو تحفظ فراہم کریں، جبکہ جب وہ نہیں کر رہے تو وہ کیا کرے، اس کو تو اپنا کام کرنا ہے۔ تو لہذا یہی ہوا کہ اتنی قیمتی شخصیات کو پھر راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی شہادت کے درجے پر فائز فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة